حبیبک الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد، انتظار کرم تست منع نیرا، اے خدا جو خدا بھی خدا دا مدد۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کائنات کے دولہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ عزیزان گرامی، بہت کچھ آپ حضرات سن چکے اور اب یہ نیند کا وقت، بہت سے لوگ منہ کھول رہے ہیں، ظاہر ہے بس میں نہیں ہوتا، اور بڑی بات یہ کہ نماز فجر کا معاملہ، اب کتنے لوگ ہیں جو نماز فجر کے لیے اٹھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے کتنے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں چلے گا۔ حقیقت میں جو پڑھنے والے ہیں، پڑھتے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو جلسے کے بعد جاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کی بھی نماز متاثر ہوتی ہے۔ اور خود میرے ساتھ یہ دقت ہے کہ روزانہ کا سفر، اور پھر وہ اس کے گھر اس کے گھر، اور کتنا ہی کچھ کرو 2 منٹ 5 منٹ لوگ مانتے نہیں، اور رات میں بھی آرام نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ، اور پھر یہ کہ آخر میں جب طبیعت بالکل نڈھال ہو جائے، اچھا موڈ ہوتا ہے، آیا تھا 10-11 کے درمیان یا 11 سے 12 کے درمیان کچھ موقع ملتا تو کچھ سنایا جاتا، لیکن جب مجمع بھی تھک چکا ہے اور خود کی بھی طبیعت اس کی متحمل نہ ہو، اس وقت یہ ذمہ داری اور منع کرنے کے باوجود مانتے بھی نہیں، سب کچھ اپنی مرضی سے، کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب کہہ دیا اٹھ جائیے تو ہمیں اٹھنا پڑتا ہے، اب آرام کر لیجئے تو لیٹ گئے، جیسا جیسا حکم ملتا رہے ویسا ویسا ہم کرتے رہے۔ تو بہرحال آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جلسہ نہیں کیجیے، کریے، رات چلائیے، لیکن دوسری کی کا بھی خیال رکھیے۔ سننے والے سلامت، سنانے والے سلامت، سنتے رہیے، لیکن
نمازوں کی بھی فکر کیجیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جلسہ عید میلاد مصطفیٰ ہے، اس سلسلے میں منعقد ہوا۔ وہ ذات کریم کہ جس کے صدقے میں سب کچھ ملا، ملا ہی نہیں مل رہا ہے، بے شک بے شک، آج بھی مل رہا ہے، کل بھی ملے گا، صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ حق ہے حق ہے، اس بارگاہ سے بڑا بڑھ رہا ہے، بڑھتا رہے گا۔ جس کو جو ملا اسی در سے ملا، بے شک بے شک، ساری چمک، ساری دمک، ساری بہاریں اسی در کا صدقہ ہے۔ بے شک، امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان، عرض کر رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اب عقیدہ ہمارا، کچھ ظالم یہ بکتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مگر وہ ظالم مٹنے والے ہیں، مصطفیٰ نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے۔ بے شک بے شک، حق ہے حق ہے، وہ ان کے صدقے میں آج ہم زندہ ہیں، اور زندگیاں اس در سے تقسیم ہو رہی ہیں۔ بیمار جائیں تندرست ہو جائے، کمزور جائے طاقتور ہو جائے، حق ہے بے سہارا جائے سہارا مل جائے، حق ہے، بے چین جائے چین پا جائے، بے قرار جائے قرار پا جائے، گناہ گار جائے نیکوکار ہو جائے۔ تو وہ دربار اور نبی مرے نہیں بلکہ نبی زندہ، حق ہے، بس ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، اور نبی کے صدقے میں ان کے غلام زندہ۔ بے شک، کتنی جگہ ہوتا ہے نا، قبریں کھلی اور لاشا سلامت، صرف جسم سلامت نہیں بلکہ کفن بھی سلامت، اور کفن میلا بھی نہ ہوا، یہ کیسا کمال ہے۔ آپ کو تجربہ ہوگا برسات کے موسم میں جب نمی ہوتی ہے تو اس الماری کے اندر، سیف کے اندر کپڑا رکھا ہوتا ہے اور نمی سے پھپھولی آ جاتی ہے اور میلا ہو جاتا ہے، اور اب مٹی کا گھر، یہ کون سی طاقت ہے جو اس کو محفوظ رکھ رہی ہے؟ وہاں تو نمی ہی نمی ہے، تری ہی تری ہے، زمین سے ہی تو تری پہنچتی ہے۔ لوہے کی الماری پکے فرش پہ ہے، اس کو زمین سے تری ملی، اس تری سے وہ متاثر ہوئی، اس کے اندر جو کپڑا ہے وہ جو ہے اس سے متاثر ہوا۔ سوچنے کی بات، غور کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ اسی پروردگار کی قدرت ہے، جب وہ حفاظت کرے تو کوئی اس پر آنچ نہیں آتی ہے، جب حفاظت کرنے والا، حفاظت فرمانے والا ایسا طاقت و قدرت والا ہے تو کیسے ہو سکتا؟ تو جب نبی کے غلام زندہ، ان کا کفن بھی سلامت، تو نبی کیسے ہو سکتے؟ تو اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
ارے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. کچھ لوگ اس کو میری پڑھتے ہیں. ہے میرے یعنی میرے آقا، میرے مولا، میرے والی، جو ہماری چشمے عالم سے جو چھپے، عالم دنیا کی نگاہ سے جو پوشیدہ ہو گئے. چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور اب آئی شفاعت کی ساتھ، اب آئی قیامت کا میدان، اور سرکار شفاعت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. یہاں منتظر ہے سرکار کے، وہ گھڑی قریب ہے، اعلیٰ تسلی دے رہے ہیں. اب آئی شفاعت کی ساتھ، اب آئی ذرا چین میرے گھبرانے والے، ذرا چین میرے گھبرانے والے. اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نالا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بہت لمبی بات نہیں کروں گا، کچھ باتیں کہ دیکھیے آج ہماری زندگی کس طور پر گزر رہی ہے. سب اپنا حال جانتے ہیں کہ نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں. گناہوں کا انبار ہے. نگاہ گناہ کر رہی ہے، ہاتھ گناہ کر رہے ہیں، زبان گناہ کر رہی ہے، کان گناہ کر رہے ہیں، قدم گناہ کر رہے ہیں. صبح سے شام، شام سے صبح، سوائے نافرمانی کے کوئی موقع ہو، موقع خوشی کا ہو یا غم کا ہو، ہر موقع پہ آدمی نافرمانی میں گھرا ہوا ہے. نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہا ہے. سبب کیا ہے؟ اللہ کا خوف دلوں سے جاتا رہا. سوال یہ کیا جائے کہ آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو سارا مجمع کہے گا بے شک، اور جواب ہونا بھی یہی چاہیے. اس کے خلاف بولے گا تو بھی پھنسے گا. جواب یہی ہے کہ بے شک ڈرتے ہیں، مگر حقیقت کیا؟ واقعی ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہوتے تو نمازوں کے پابند ہوتے. نماز جو افضل العبادات، نماز جو شان بندگی ہے، وہ نماز جو موت کی گھڑی میں سہارا بنے گی، وہ نماز جو قبر کی منزل میں کام آئے گی، وہ نماز جو میدان محشر میں کام آئے گی، وہ نماز جس کے تعلق سے سب سے پہلا سوال بندے سے کیا جائے گا جب وہ رب کے حضور حاضر ہوگا اس دن میں کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ. روز محشر جو سب سے پہلے بندے سے سوال ہوگا اس کی نماز کے تعلق سے ہوگا. آقا فرماتے ہیں یہاں کامیاب تو آگے بھی کامیابی کی امید، اور یہاں ناکام تو آگے بھی ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے. پھر روزہ، روزے کے لیے کیسے ہیلے بہانے جھوٹے بیمار بنتے ہیں.
اللہ کے محبوب نے فرمایا جھوٹے بیمار نہ بنو کہ سچے بیمار ہو جاؤ. آپ نے کہہ دیا جھوٹا کہ شوگر ہو گئی ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے ہو جاؤ گے ایسے. اس لیے اور یہ بہانہ ہیلا کس سے کیسے چھپا سکتے ہو اس پروردگار سے جس نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا. تو بندوں سے جھوٹ بول رہے ہو مگر اس پر تو حالت تمہاری ظاہر ہے, وہ جان رہا ہے. تو وہاں کیسے بچو گے؟ یہ جواب وہاں نہ چلے گا. یہ بے خوفی کا نتیجہ ہے. مال دیا اللہ نے زکات نہیں دیتے, اسی لیے بربادی ہے. وہ مال پولیس کے حوالے ہوتا ہے, یہ ہاسپٹل کی نظر ہوتا ہے, یہ ویسے برباد ہوتا ہے. وہ آپ کے کام نہیں آتا بلکہ آپ کے مال کو بھی برباد کرتا ہے. لہذا زکات دینا سیکھیے. اور حج مالدار پر, اور اگر وہ تندرست و توانا ہے اور سفر کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر حج بھی فرض ہے. تو فرائض سے غافل, جھوٹ کثرت سے, بات بات پر جھوٹ, ہنسی مذاق میں جھوٹ, فریب دینے کے لیے جھوٹ, قسمیں جھوٹی کھانے لگے ماشاءاللہ, غیبت چغلی, یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اسی بے خوفی کا نتیجہ ہے. مگر آؤ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھو کہ ان کی زندگیاں باوجود کہ بڑی ستھری, بڑی نکھری اور بڑی پاکیزہ زندگیاں تھیں, مگر اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے. حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بات میں بیان کرتا ہوں, یہ بات یاد آ گئی کہ حضرت مفتی اعظم زندگی بھر نیکیاں بلکہ نہ جانے کتنوں کو نیکیوں کا راستہ دکھا دیا, راہ حق کا جو ہے ان کو راہ پر لگا دیا. مگر اس کے باوجود کیسا خوف خدا, کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. اور سیدنا اعلی حضرت کیسی زندگی آج تک رہنمائی فرما رہے ہیں. بڑے بڑے علماء راستہ دیکھ رہے ہیں اعلی حضرت کی تحریر کو پڑھ کر. ساری دنیا میں اعلی حضرت کا فیضان بڑھ رہا ہے, آج بھی بڑھ رہا ہے. وہ بے وقوف ہیں جو اعلی حضرت پر انگشت نمائی کرتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. حالانکہ آج بھی احسان ہے اعلی حضرت, یہ کتابیں آج بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہیں. جو مخالفت کرتے ہیں سہارا اعلی حضرت ہی کر لیتے ہیں. تعویذ کی دنیا میں بھی جتنے تعویذ لکھنے والے ہیں ان سب کے وہ جو شفا خانہ ہے, ان کا روحانی شفا خانہ, اس میں یہ شمع شبستان رضا اور مجموعہ اعمال رضا, یہ دونوں کتابیں ملیں گی. اور بہت سے کام ہوتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے جو کی صرف اعلیٰ حضرت نے کمائی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلانے کے لیے اور شریروں کی شرارت سے بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے سب کچھ کیا تھا. لیکن وہ کیل پہلے 40 روپے کی تھی, مجھے نہیں معلوم آج کیا قیمت ہے, ہم نے کبھی بیچی نہیں. لیکن وہ تعویذ کے مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت نہیں. اب وہ چاہے 100 روپے کی ہو, 4 یا 200 روپے کی ہو, مارکیٹ میں آ کے وہ 50,000 کی بھی ہے, لاکھ کی بھی ہے. اب لینے دینے والا کیسا ہے اس پر ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی ایسی, مگر اللہ اللہ. یہ دیکھو انتقال کے بعد جو چہرہ دکھایا جاتا ہے نا, تو اس وقت کا خیال فرما کر کہتے ہیں کہ کیا ہے, ڈھک دو چہرہ, مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو, مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. تو عزیزان گرامی اسلاف کی زندگیوں کو دیکھو. آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آؤ. کون حضرت عمر
جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، اور یہ کسی اور نے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ ایک رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اس رات میں کہ جس رات میں آسمان پر تارے گچھے ہوئے تھے، کثرت سے تارے تھے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا انسان ہے، کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر ہی کا نام لیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں فرمایا کہ لو کان نبی من بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا، سلسلہ نبوت منقطع نہ ہو گیا ہوتا، میں اللہ کا آخری نبی بن کر نہ آتا، تو عمر ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کی شان، اور کیسے بہادر کہ سارے عرب میں دھوم تھی، بڑی بڑی طاقتیں صرف آپ کے نام سے لرزتی اور کانپتی تھی۔ ایک بہت مضبوط سپاہ کے آپ سے پہ سالار، ایک مضبوط قوم کے آپ جو ہیں وہ لیڈر اور رہنما تھے، امیر المومنین تھے، بڑی شان کی زندگی تھی۔ مگر اللہ کیسا زمانہ ان سے ڈر رہا ہے، اور وہ اپنے رب سے کیسے خائف ہے کہ عید کے دن امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے۔ جب کچھ لوگ عید کی ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا امیر المومنین اپنے مکان کے گوشے میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، جس پر لرزہ طاری ہے۔ دیکھنے والی نگاہیں حیرت میں ہیں، ارے کیا معاملہ ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اظہار مسرت و خوشی کا دن ہے، یہ امیر المومنین بادشاہ وقت عید کے دن رو رہے ہیں۔ کسی نے ہمت کر کے پوچھا امیر المومنین رونے کا سبب کیا ہے؟ آج تو عید کا دن ہے۔ اللہ جواب سنو، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں عید کا دن ہے، لیکن عید کا دن اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اس کے لیے۔ اب ذرا سوچو، عید وہ لوگ مناتے ہیں جو روزے ہی نہیں رکھتے، اور انہی کو عید کی جلدی بھی ہوتی ہے۔ ارے اس کے باوجود کوئی خوف نہیں ہوتا، روتا نہیں عید کے دن، بلکہ عید کے دن تو سمجھتا ہے آج آزاد ہے گناہوں سے، جتنا چاہو گناہ معاذ اللہ۔ مگر امیر المومنین روزے رکھ کر رو رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہی کا دن عید کا دن بھی ہے، اس کے لیے عید کا دن ہے کہ جس کے روزے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، جس بندے کے روزوں کو اللہ نے قبول فرما لیا، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور آج ہی کا دن سزا کا بھی دن ہے، سزا کا دن اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے خدا کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوئے۔ ذرا وہ لوگ سوچیں کہ جو رکھتے ہی، آپ نے ارشاد فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، آج ہی کا دن وعید کا بھی دن ہے، اور آج ہی کا دن عید کا بھی دن ہے، اور اس کے لیے عید کا دن ہے کہ جس کے روزے خدا کی بارگاہ میں۔ پھر فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میرے روزے خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزوں کی مقبولیت میں کس شک و شبے کی گنجائش، جن کے تقدس کا یہ عالم کہ آسمان کے تاروں کے برابر جن کی نیکیاں اور ظاہری شان و شوکت بھی اللہ نے دی تھی، لیکن اس غم میں آنسو بہا رہے ہیں کہ روزے مقبول ہوئے کہ نہیں۔ اور یہی حضرت عمر ہے۔ امیر المومنین ایک رات میں نکلے جب سارے مدینے پاک کی آبادی سو رہی تھی۔ اکثر ایسا فرماتے چوکیدار کی حیثیت سے لوگوں کی خبرگیری کے لیے، کسی پر ظلم تو کوئی نہیں کر رہا ہے، کسی مظلوم کو میری حاجت تو نہیں ہے میری حکومت کی، کوئی میری حکومت میں بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے جس کو میری مدد چاہیے ہو نہ پہنچ رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس فکر میں جب ساری آبادی سو رہی ہے، امیر المومنین واللہ کا مقدس بندہ آپ مدینے کے گلی کوچوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ ایسی ایک رات تھی،
مدینے کے گلی کوچوں سے نکل کر میدان میں آئے، دیکھا کہ تمبو لگا ہوا ہے، تمبو کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جو ہی تمبو پر نگاہ پڑی آپ اس طرف کو چل پڑے، اس کے قریب ہوئے، سلام کیا۔ سلام و جواب سلام کے بعد ابھی بیٹھ ہی رہے تھے کہ اندر سے، تمبو کے اندر سے ایک نسوانی آواز، عورت کی آواز آئی جو رو رہی ہے، جس سے کرب و بے چینی کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز؟ وہ اس کی عورت تھی، درد ذہن کی تکلیف کی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض، آپ اپنا کام کیجیے۔ لیکن جب اصرار کیا تو اس نے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ فوراً آپ نے دوسرا سوال کیا، کیا اس کی مدد کے لیے کوئی دوسری عورت وہاں موجود ہے؟ کہا ایسا نہیں، بس یہ سننا تھا۔ فور الٹے قدم واپس ہوئے، در دولت اللہ امیر المومنین ہے، ذہن میں رکھو، بادشاہ ہے وقت اور کمزور نہیں، بہت مضبوط بادشاہ ہے، لیکن ذرا کیسی زندگی ان اللہ والوں نے گزاری ہے، کیسی مدد کا جذبہ رکھتے تھے۔ اہلیہ محترمہ کے پاس آئے، سو رہی، آرام کا وقت ہے، کہا اے اللہ کی بندی اٹھ جاؤ، اور اللہ نے گھر بیٹھے ثواب کمانے کا موقع عنایت فرمایا۔ سارا واقعہ بیان کیا، وہ اللہ کی بندی، وہ پاکیزہ ستھری ذات اور اپنے شوہر کی وفادار و عبادت اطاعت شعار بندی، فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ آگے آگے امیر المومنین جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے اہلیہ محترمہ ہے۔ اب وہ تمبو کے قریب آ کر آپ رک گئے، اہلیہ محترمہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی، آپ نے ارشاد عرض کیا کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو بچے کی ولادت کی خوشخبری دے دیجیے۔ جیسے ہی امیر المومنین کا لفظ سنا، وہ پردیسی گھبرا بھی گیا، اور تعجب، حیرت بھی ہے، اور شکر کا جذبہ بھی جوش مار رہا ہے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے کہا، تو کچھ کہنا چاہتا ہے، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، شکر کے کچھ الفاظ بولنا چاہتے ہیں، شکریہ کے، مگر امیر المومنین اس کو تسلی و تشفی دے رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ کہاں امیر المومنین اور کہاں مجھے غریب کا جھڑ پڑا، لیکن آپ اس کو تسلی و تشفی دیتے ہو اور تشریف لائے۔ تو عزیزان گرامی، ایسا خوف یہی امیر المومنین ہے جو قبل اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر قلم کرنے چلے تھے۔ راستے میں ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ سوال کیا کہ اے عمر، خیریت تو ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ تو بلا تأمل، بغیر کسی خوف و ہراس کے کہہ دیا تھا کہ میں محمد کا سر کاٹنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا کہ تم جا تو رہے ہو، مگر جس دین کی مخالفت میں، جس ذات کی مخالفت میں تم جا رہے ہو، وہی دین، وہی مذہب تو تمہارے بہن اور بہنوئی بھی قبول کر چکے ہیں۔ بھلا یہ الفاظ اس بہادر عرب کے ارادوں میں کیا فرق ڈال سکتے تھے، مگر در حقیقت یہ الفاظ رب تبارک و تعالی کی جانب سے ان کی زبان پر جاری کیے گئے تھے۔ یہی الفاظ قدرت کا وہ راستے کہ جس میں اسلام کا شاندار مستقبل پنہا تھا۔ عمر کے ارادے کی ادنا ترمیم جو ہے وہ بہت کچھ آئندہ کا پیغام لا رہی ہے۔ اب حضرت عمر نے بجائے دار ارقم جانے کی، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کو چل دیے۔ اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے دستک دی۔ وہ بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔
آپ نے دستک دی، دیکھنے والے نے جھری سے جھانک کر دیکھا کہ عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اچھا اچھا کانپتا تھا، اچھے اچھے ڈرتے تھے۔ یہ پہلے کا دور بھی ان کا ایسا ہی تھا، قبل اسلام بھی ان کی ایسا ہی روب و جلال تھا۔ بعد اسلام کا اور بھی چاند لگے تھے۔ اب بہنوں یہ بہن نے دیکھا، سب روک دیا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ آئے اندر داخل ہوئے، پوچھا، سوال کیا، کیا کر رہے تھے؟ کہا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ مارا پیٹا، بہت مارا، زخمی کر دیا، خود تھک گئے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ویسے ہی ان کے پائے سے بات میں کوئی لفظ نہ آئی۔ حیرت ہوئی کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے؟ چند روز ہوئے اتنے مضبوط ہو گئے، کوئی نہ کوئی بات ہے۔ کہا کہ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ اے عمر، تم ابھی حالت کفر میں ہو، چھو نہیں سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ کچھ دیکھا اور کچھ سنا، جو کچھ سنا تھا دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ پکار اٹھے کہ مجھے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ آپ ادھر جہاں دار ارقم کی طرف چلے، وہاں صحابہ ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اب اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا، وہ بھی بہادری میں بڑے شہرت پاتے تھے، بڑی شہرت تھی ان کی بھی، بڑے جانباز سپاہی تھے۔ تو کچھ صحابہ کو فکر ہوئی کہ عمر آ رہے ہیں، تو آپ کے چچا نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر حمزہ نے، عمر کو آنے دو، نیک ارادے سے آئے ہیں، استقبال کریں گے، ارادے بدلے کر آئے ہیں تو ان کی تلوار ہوگی، ان کی گردن ہوگی۔ تو اب ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ عمر آئے ہیں، سرکار باہر تشریف لے آئے۔ حضرت عمر کا بازو پکڑا، جھنجھوڑا، ارشاد فرمایا ہے عمر، وہ وقت کب آئے گا جب تم کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاؤ گے؟ بس یہ کہنا تھا، اسی وقت آپ نے اپنے جو ہے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور باواد بلند پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ سرکار کو ایسی خوشی ہوئی کہ سرکار نے اس وقت نعرہ بلند کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے تکبیر لگایا۔ تو ایسے بہادر اور پھر ایسے خدا سے ڈرتے بھی تھے۔ تو جب آدمی خدا سے ڈرتا ہے تو ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے۔ چنانچہ قیصر روم کا قاصد بھیجا گیا بادشاہ کی طرف سے، جو بات چیت کرنے کے لیے قاصد آیا۔ تو قاصد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی لیے، قیصر روم کا قاصد، بڑی طاقتور حکومت تھی۔ جب راستے میں تھا سوچ رہا تھا، کیونکہ حضرت عمر کی شہرت، ان کی دھوم، ان کی ملٹری کی طاقت اس کے ذہن میں تھی، سن چکا تھا قصے، تو سوچ رہا تھا بہت بڑا محل ہوگا، تخت و تاج ہوگا، اور زر و جواہر سے مرصع تخت و تاج ہوں گے، فوج ہوگی، سپاہ ہوگی، باڈی گارڈز ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، جیسی دنیاوی بادشاہوں کے ہوتے ہیں، شان و شوکت۔ اب جب مدینہ الرسول میں داخل ہوا اور کسی سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ تو لوگ اس کی گفتگو کو سن کر ہنسنے لگے۔ اس نے کہا کہ لوگوں یہ ہنسنے کی بات کیا ہے، میں نے کون سا ایسا سوال کر دیا؟ تو آنے والے ان لوگوں نے کہا کہ اے فلاں، اے نیک نفس قاصد، اے بھولے بھالے آدمی، یہ صحیح ہے کہ وہ امیر المومنین ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے۔
اللہ اللہ، یہ جو سنا تو اس کی پیروں تلے زمین کی سکتی۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بھاری ملٹری، ایسی شان و شوکت، ایسا روب و دبدبا، ایسا جلال کہ دنیا اس کے روب و جلال سے کانپ رہی ہے، مگر اس کا عالم یہ ہے کہ اس کا کوئی محل نہیں۔ آج تک ایسا بادشاہ نہ دیکھا، ایسی حکومت نہ دیکھی۔ اب شوق زیارت اور زیادہ بڑھ گیا کہ ایسے انوکھے اور نرالے بادشاہ کی زیارت کی جائے، اس کو دیکھا جائے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ ملے گی؟ کہا یہ سامنے نخلستان ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اسی میں چلے جاؤ، تمہاری کہیں امیر المومنین سے ملاقات ہو جائے۔ اب جب یہ شخص ادھر بڑا کچھ دور چلا تھا، ٹھٹک گیا، قدم رک گئے، آنکھیں بالکل ٹھہر گئی، اب جھپکنا بھی بند، حیرت سے دیکھا وہ اللہ کا بندہ، وہ امیر المومنین، بغیر کسی تکلف کے، نہ وہاں کوئی چادر ہے، نہ تکیہ ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ سپاہ ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، بلا تکلف اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنائے ہوئے امیر المومنین آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، مگر روب و جلال کا یہ عالم کہ یہ قیصر روم کا قاصد کہ بہت مضبوط تھا، بڑی بڑی جنگوں میں شرکت کی تھی، دست و پا کاٹے بھی تھے، گردنیں بھی اڑائی تھی اور خود بھی زخم کھائے تھے، مگر کبھی اس پر کوئی ہراس، کوئی خوف طاری نہ ہوا۔ مگر آج معاملہ یہ ہے کہ پورا وجود کانپ رہا ہے، جسم میں پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، لب ہل رہے ہیں، خود سوچ رہا ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، کبھی تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ اب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سونے والا تو سو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ روب و جلال جو اس کا ہے، یہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں، اس کے پروردگار کا۔ یہ اللہ والوں کی ایسی شان ہے، جب آدمی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے، اور ساری دنیا میں اس کے لیے عزت اور ساری بہاریں اس کے قدموں پر نثار ہوتی ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو، شرافت چاہتے ہو، ترقیاں چاہتے ہو، تو بس ایک ہی راستہ ہے، اس سے ڈرنا سیکھ جاؤ، صحیح معنی میں مسلمان ہو جاؤ۔ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف نمازوں سے بھی کام نہیں چلے گا۔ ہر نمازی بھی مسلمان نہیں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکات کرتا ہوں، پھر بھی مسلمان نہیں۔ آپ کہیں گے کہ مسلمان کون ہے؟ اسلام اتنا سستا نہیں ہے، 99 باتیں مانے، ایک کا انکار کرے، خالص اسلام ہے نا؟ کہیں سے بھی یہ استفتاء کیجیے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، لیکن قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کا نہیں، ایک آیت کا انکار کرتا ہے۔ جواب آئے گا ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، خارج اسلام ہے، تجدید ایمان، اور اگر عورت رکھتا ہے تو تجدید نکاح ہے نا؟ تو تمام ضروریات دین کا ماننا یہ لازم ہے۔ اب جس کے جو چیز میں آ رہا ہے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے۔ تجھے ایمان، تیرا ایمان مضبوط کیسے ہو گیا؟ جب قانون کو توڑا تو مجرم ہو گیا نا۔ شراب پیے گا شرابی کہلائے گا، کفر کرے گا کافر ہو جائے گا، اور پھر کہے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط، وہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ لہذا اپنی زندگیوں میں انقلاب، اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیے۔ طاقت آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے،
اتنا تعداد پہ ہم نے اعتماد کیا، پہلے بھی نہیں کیا تھا، آج بھی نہیں کرتے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں وہ اپنی تعداد پر، اپنی طاقت پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے۔ صرف سنبھالنے والا، عزت دینے والا، حفاظت کرنے والا ہمارا پروردگار ہے۔ اس کی رضا جس میں ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ ابھی وہابی، دیوبندی سے اتحاد، اس سے اتحاد، یہ صرف ہمارے بیچ میں رہ کر وہ لوگ بولتے ہیں، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے پروردگار کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کی حمایت ہوگی تو ہم سلامت ہیں، ہمارے لیے عزت ہے، ہماری شان ہے۔ اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو چاہے آپ جتنا بڑا اتحاد کر لیجیے، جتنی بڑی آپ طاقت اکٹھا کر لیجیے، ذلیل ہی ہوں گے، رسوائی ہوں گے۔ اس لیے کچھ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ وہ خود فرما رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کہ طاقت و قوت، بس اسی رب قدیر کی ہے، وہی شان والا ہے، وہی طاقت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ جشن عید میلاد النبی کیا، منایا، جلوس نکالا، مگر اس دن میں بھی کتنے قانون توڑے۔ کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی تھرک رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کہ کیا یہی ادا ہے ایک مسلمان کی؟ ارے مسلمان کو زندگی وہ جینا چاہیے زمانہ دیکھے کہ نبی کا غلام دور سے بولے یہ مسلمان ہے، اس کی زندگی کی ہر ادا جو ہے اعلان کرے کہ یہ مسلمان ہے، نبی کا غلام ہے۔ رب تبارک و تعالی فضل فرمائے۔ بس یہ ہے کہ جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سائے تیرے۔ یہ تقریریں یہ کائے کے لیے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک رسم ہے، سنا اچھا لگا چلے گئے، بلکہ یہاں سے پیغام دین کا۔ اب یہاں پر بیٹھ کر ویڈیوگرافی، یہ کس کا قانون ہے؟ یہ کس کی روش ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ ویڈیوگرافی اور منع کرنے سے بھی نہیں مانتے، ویڈیوگرافی کرتے ہیں، یہ کل مصیبت کا باعث ہوگی، بہت بڑا وبال ہے۔ آج عالم یہ ہو گیا ڈٹائی کا کہ حج کو جاتے ہیں وہاں بھی ویڈیوگرافی۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، عبادت ہے، عبادت کے وقت میں بھی گناہ کر رہا ہے، کوئی دوسرا کام جائز نہیں اس وقت، بات چیت کی بھی ممانعت ہے، بس طواف کرتا رہے، عبادت میں لگا رہے، مگر اس وقت بھی ویڈیو رک رک کر طواف، بلکہ دوسرے حاجیوں کو تکلیف دیتے ہیں، رک جاتے ہیں، ویڈیوگرافی کرتے ہیں، بہن کو لگا رہا ہے، بھائی کو لگا رہا ہے، ماں کو لگا رہا ہے، نہ ماں ٹوکتی ہے نہ بہن ٹوکتی ہے کہ تم حج کو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو گناہوں کا انبار لے کر وہاں ایک گناہ کا بدلہ 1,00,000 گناہوں کے برابر۔ اب کتنے گناہ کیے اور کتنے لاکھ ہو گئے، یہ سوچ ہی نہیں رہا، بس حج کر کے آ گئے۔ اسی لیے آج دیکھا جاتا ہے حاجیوں کی زندگی میں کوئی بلکہ اور تباہ ہو جاتے ہیں، تباہ یوں ہوتے کتاب میں گرفتار ہوتے، کتنے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، وہاں گیا اور بگڑ کے آ گیا، وہاں نمازیں پڑھی اور اب آ کے وہ ان کے پیچھے گھومنے لگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عتاب میں گرفتار ہوا، ورنہ حج تو یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے کہ وہ ایسے گناہوں سے دھل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، جس دن دنیا میں آیا تھا۔ ظاہر ہے اس دن کون سا گناہ تھا، کون سا جرم اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا تھا، بالکل ستھری زندگی تھی۔ ایسا ہی حاجی ہو جاتا ہے، مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے حاجی آتا ہے اور بدماش ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مار پڑی ہے، کچھ نہ کچھ اس نے ایسے جرم کی ہے جس کے سبب اس کی ایمان کی دولت سے چھن گئی۔ لہذا حج کو جائیے تو احتیاط کے ساتھ پوری، اور یہ گوشت
جو مسئلہ ہے گوشت کا اس کے بارے میں خوب سمجھ لی تھی کہ کیسا ذبیحہ کس طور پر کب حلال ہوگا، ورنہ وہ مردار ہے اور مردار کھاتے ہوئے آپ جائیں۔ اور یہاں بھی گوشت کے معاملے میں پرہیز کیجیے، دیکھیے سنی صحیح عقیدہ کا ذبیحہ ہو اور بسم اللہ کہہ کر، ہے نا۔ وہ تو اگر سنی صحیح عقیدہ ہے تو اس سے امید یہی ہے، اس کی تحقیق تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنی صحیح عقیدہ کا ذبیحہ ہو، ورنہ مردار ہے 400-500 روپے کے جی آپ لے رہے ہیں اور مردار خرید رہے ہیں، تو پیسے کا بھی درد ہونا چاہیے، پیسے کا بھی نقصان ہے اور اللہ کی پکڑ بھی ہے، اور مردار کھانا ہے اور مردار کھائے گا جس دل سیاہ ہوتا ہے، اور دل سیاہ ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف ہمیں عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔